السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب پونا سے، اور ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق کو لے کر بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ وہ خبر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتا ہوں۔ سماجوادی پارٹی سنبل کے ایم پی شفیق الرحمان برق کا منگل کو طویل عدالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وادخلہ جنت الفردوس۔ وہ 94 سال کے تھے۔ سماجوادی پارٹی 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے لیے سنبل سے امیدوار بھی بنایا گیا تھا۔ شفیق الرحمان برق طویل عرصے سے علیل تھے اور انہیں مراد آباد کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ حال ہی میں ایس پی سربراہ اکھلیش یادو بھی ان سے ملنے اسپتال گئے تھے۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کے انتقال کے بعد اتر پردیش میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کے انتقال پر کئی اہم شخصیات نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے تقریباً 57 سال پہلے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، جہاں چودھری چرن سنگھ کے رابطے میں آنے کے بعد سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ کیونکہ سنبل مسلمانوں کا گڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک مسلم لیڈر کے طور پر اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ سنبل لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق پارلیمنٹ کے سب سے معمر رکن پارلیمنٹ ہے، اس لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی انہیں مبارکباد دی ہے۔ ایم پی ڈاکٹر برق کی اپنی الگ پہچان ہے۔ یہی نہیں، اپنی عمر کے بارے میں ٹی وی شو کون بنے گا کروڑ پتی پروگرام کے دوران ہارٹ سیٹ پر بیٹھے امیتابھ بچن نے شرکاء سے سوال بھی کیا تھا کہ سب سے معمر رکن پارلیمنٹ کون ہے۔ ویسے ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نہ صرف سنبل سے بلکہ مراد آباد لوک سبھا سے بھی رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف سنبل بلکہ مراد آباد میں بھی سنبل انہیں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی مختصر سی خبر۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ ڈاکٹر مرحوم صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھارتی مسلمانوں کو ڈاکٹر صاحب کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اب ناظرین، اس ویڈیو سے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔